تمامی مصلیان مسجد، تمامی اہلیان محلہ، واجب الاحترام بزرگان ملت اسلامیہ، عزیز کمسین چھوٹے بھائیوں، ہمیشہ کی طرح ایسے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے سماعت کرنے والے تمامی احباب، تمامی مستورات، مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اولاً تو ہمیشہ کی طرح رب قدیر کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس خالق و مالک نے ہم کو اس ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول میں اس طرح سے بعد نماز مغرب مسجد میں بیٹھ کر کچھ ذکر خیر کرنے کی توفیق وہ خالق کائنات ہم کو عطا فرما رہا ہے۔ بے شک یہ رب قدیر کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے۔ سب سے پہلے تو آئیے ہمیشہ کی طرح اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ سب مل کر بآواز بلند ایک مرتبہ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ دل اجازت دے رہا ہو تو ایک اور مرتبہ بآواز بلند سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ بے شک اللہ کا یہ فضل ہی ہے، کیونکہ ورنہ کئی ایسے بی سامعین و حضرات ہوں گے جو اپنی اپنی مصروفیات میں مگن ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جنت کے باغوں میں بیٹھنے کی سعادت سے محروم کیا ہوگا۔ ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ جنت کے باغوں میں بیٹھنے سے محروم کرنے کا کیا مطلب؟ جہاں جہاں اس طرح کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حلق الذکر ہے، یہ جو اس طرح کے محافل ہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب کبھی تم اس طرح سے ریاض الجنہ سے گزرو، یعنی اس طرح کے محافل میں جب تشریف لاؤ، فارتعوا یعنی کہ کچھ توشہ جمع کر لیا کرو۔ اور وہ توشہ کیا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا۔ تو سب مل کر ایک مرتبہ توشہ اپنے اپنے آخرت کا جمع کر لیجئے، کہہ لیجئے سبحان اللہ، ما شاء اللہ، الحمدللہ۔ باقیہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ یہ بیان نہیں ہے، درس ہے۔ درس کی نوعیت کو اختیار کرتے ہوئے گزشتہ کل ہم نے چند باتیں سماعت کرنے کی کوشش کی تھی۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا، سورہ فتح کی آیت 8 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے
ممکن ہے کم سن عمر کے بچوں کو یاد ہوگا کہ آقا کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی صفات بیان فرمائی تھیں؟ 3 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ اے حبیب انا ارسلناک، بے شک ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا کیسے؟ شاہدہ۔ گزشتہ کل کی محفل میں ہم نے اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو شاہد بن کر تشریف لائے ہیں، گواہ بن کر تشریف لائے ہیں، دیکھنے والے بن کر تشریف لائے ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، دل سے بھی دیکھ رہے ہیں کیسے آقا علیہ السلام مشاہدات فرما رہے ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ کل ہم نے تفصیلی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کے بھی مشاہدات فرما رہے ہیں، اسی دنیا میں ہوتے ہوئے حوض کوثر کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، دنیا ہی میں ہوتے ہوئے قبلہ رخ آقا علیہ السلام کی نگاہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی امتیوں کے، اپنے صحابہ کے خشوع و خضوع کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، پوری کائنات کا آقا علیہ السلام ایسے مشاہدہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی ہم ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ کل تفصیلی احادیث کے روشنی میں تبصرہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کا، حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا جب اللہ نے ذکر کیا تو اس کے ساتھ جو دوسرا وصف بیان فرمایا ہے وہ ہے وَمُبَشِّرًا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشر بن کر اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ چونکہ یہ ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آقا کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، تو آقا کی ولادت کا جہاں جہاں رب العالمین نے ذکر کیا تو کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ بطور مثال لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک جو تمہارے درمیان تمہیں میں سے رسول تشریف لا رہے ہیں وہ ایسے کریم آقا ہیں کہ آپ کا مشکل میں پڑنا ان کو گراں قدر گزرتا ہے۔ ایسے کریم آقا تمہارے درمیان تشریف لا رہے ہیں کہ کانٹا بعد میں ہم کو چبھتا ہے، تکلیف پہلے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی ہے، اور ایسے کریم آقا تمہارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھنے والے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ تو اللہ نے جہاں جہاں بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا وہاں وہاں اللہ نے کچھ اوصاف بیان کیے، کچھ صفات بیان کیے کہ کیسے کریم آقا تشریف لا رہے ہیں۔ ایسے ہی سورہ فتح کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے درمیان رسول تشریف لا رہے ہیں وہ رسول کیسے ہیں؟ شاہد ہیں، گواہ ہیں، وہ رسول مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ ہم جیسے گنہگاروں کو، سیاہ کاروں کو، خطا کاروں کو خوشخبری سنانے والے بن کر آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ اب چونکہ سوالات کا حکم دیا گیا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا، خصوصاً کم سن عمر کے بچوں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ آج جو حضور علیہ السلام کی صفت پر ہم تبصرہ کرنے والے ہیں وہ ہے مبشر۔ کون سی صفت ہے؟ ممکن ہو تو ایک اور مرتبہ کہہ لیں، آقا کی جس صفت پر ہم تبصرہ کرنے والے ہیں وہ کون سی ہے؟ مبشر۔ دوبارہ کہہ لیجئے، یعنی کہ خوشخبری سنانے والے۔ کیا مطلب ہے؟ خوشخبری سنانے والے۔ آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو کیسے؟ خوشخبری سنانے والے بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ اب آئیے، خوشخبری سنا رہے ہیں تو کیسی خوشخبری؟ ایک تو اعمال پر جو ہم کو ثمرات ملنے والے ہیں وہ خوشخبری سنانے والے بن کر تشریف لا رہے ہیں، یعنی کہ جو نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں ان کے مختصر سے عمل پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب کئی گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ما جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تم میں سے کوئی بھی ایک نیکی لے کر میرے پاس آ جائے، اللہ اس کو کتنا گنا اضافہ کر دے گا؟ 10 گنا اضافہ کر کے اللہ اس کا ثواب آپ کو عطا فرما دے گا۔ امم سابقہ کا ایسا مسئلہ نہیں تھا
اپنے مقدر پر فخر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے اس مقدر پر نازاں ہو جائیے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تشریف لائے، بن مانگے اللہ نے آقا کی امت میں آپ کو پیدا فرما دیا ہے۔ اس پر جتنا ہو سکتا ہے ہر روز اللہ کا آپ شکر بجا لاتے رہیے۔ یہ کیوں بتا رہے ہیں ہم؟ چونکہ آپ کے مختصر سے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی ڈھیروں لگا دیے، جیسے کہ ایک نیکی لے کر آؤ 10 نیکی کا ثواب۔ امم سابقہ کر محنت کھا نعمت کا معاملہ تھا وہاں کا، یعنی جتنی وہ نیکی کریں گے اللہ ان کو اتنا ہی ثواب عطا کرتا تھا، لیکن اس امت کی جب بات آئی عمل مختصر ہے، ثواب اللہ بڑھا دے رہا ہے۔ کہیں فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ اکبر۔ کہیں اللہ 700 گنا ثواب بڑھا کر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیکی کے عوض 700 نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ کہیں لمٹ لیس، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اللہ اتنا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ کہیں امتیوں کو لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرما رہا ہے جو 83 ماہ چند ایام سے زیادہ بڑھ کر کی وہ یعنی فضیلت رکھنے والی رات ہے آقا کے صدقے میں۔ تو ہم کیا عرض کر رہے ہیں؟ آقا کی تشریف آوری ہو رہی ہے، آقا ایک وصف کے ساتھ، ایک صفت، ایک ایڈجیکٹو، ایک کوالٹی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خوشخبری سنانے والے بن کر آقا تشریف لا رہے ہیں۔ اب کیسی خوشخبری؟ اعمال پر ملنے والے جو ثمرات ہیں، ہمارے عملوں پر جو ہم کو پھل ملنے والا ہے، اس کی خوشخبری آقا علیہ السلام ہم کو سنا رہے ہیں کہ تم یہ عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ تم کو اتنا ثواب عطا کرتا چلے جائے گا، تم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ کوشش کرو۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتیوں کو ایسا موقع فراہم کر دیا کہ چند افراد مل بیٹھ جاؤ، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگ جاؤ۔ آقا ایسی ہم کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایسے محافل پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس کی شایان شان ہے فخر فرماتا ہے ملائکہ میں۔ دیکھو جس انسانوں کے بارے میں تم یہ کہا کرتے تھے نا کہ یہ قتل و غارت گیری کریں گے، یہ خون بہائیں گے، دیکھو میرا نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو کیسے میرے محبوب کا یہ چرچا کرتے ہیں، جن کے چرچے کو خود ورفعنا لک ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولی فرما کر اللہ بلند فرما رہا ہے، کیسے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ایسے محافل پر اللہ فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے، ایسی آپ کو بشارت خود پیارے آقا علیہ السلام دے رہے ہیں۔ تو آئیے دوبارہ موضوع کی طرف۔ حضور پاک علیہ السلام خوشخبری سنانے والے بن کر تشریف لائیں۔ پہلی خوشخبریاں تو یہ ہے کہ امتی جو جو عمل کرتا جائے گا اس پر جیسا جیسا ثواب ملنا ہے ویسا ویسا آقا علیہ السلام نے ہم کو بشارتیں سنا دی۔ دوسری سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہم خود امتی بن چکے ہیں۔ اب امتیوں کے مراتب، امتیوں کو ملنے والے فضائل، امتیوں کا جو منصب ہے اس کی خوشخبری آقا علیہ السلام اب ہم کو بیان کر رہے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ہم امتیوں پر آقا علیہ السلام نے کیسی بشارتیں بیان فرمائی۔ اپنے اس امتی ہونے پر فخر کیجیے، اپنے اس امتی ہونے پر ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیے، چونکہ یہ وہ امت ہے کہ جس امت میں آنے کی انبیاء علیہ السلام آرزویں کرتے رہے، خواہشات کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں لیکن خواہش یہی ہے کہ اللہ تو نے مجھ کو نبی تو بنا دیا، کاش نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتا، چونکہ جس بڑے محل، جس بڑے بالا خانے کی طرف سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوتا، ملائکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہی فرماتے کہ اے ادریس، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فلاں امتی کا یہ مکان ہے، آپ کو اللہ نے ایسا عظیم مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو ایک تو آقا علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں ہمارے نیکیوں پر ملنے والے پھلوں سے متعلق، ہمارے اعمال پر جو ہم کو ثمر ملنے والا ہے اس کی خوشخبری۔ دوسری نیکی، دوسری خوشخبری آقا علیہ السلام ہم امتیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم امتیوں کے مرتبے کو کیسے بڑھایا ہے۔ اب سب سے پہلے خوشخبری دیکھیے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ چاہتا تو ہم کو امت دعوت میں بھی مبعوث کر سکتا تھا، یعنی مشرکین کے گھر میں۔ اللہ کا ہم پر یہ فضل ہی ہوا ہے نا کہ اللہ نے ہم کو آقا کا کلمہ پڑھنے والا امتی بنایا ہے،
اب میدان محشر میں اللہ چاہتا تو امم سابقہ میں بھی ہم کو پیدا فرما سکتا تھا. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم کو مبعوث کیا، اور یہ امت میدان محشر میں تعداد کے مطابق سب سے زائد ہوگی. یہ آقا ہم کو خوشخبری بیان فرما رہے ہیں میدان محشر کی. اس امتیوں کے رتبے کو اللہ بلند فرما رہا ہے. حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب سے پہلے یہی سوال کیا جاتا ہے کہاں لکھا ہے. انٹرنیشنل حدیث نمبر ہے 2546 2546 ترمذی شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف 80 منها من هذه الامه و40 من سائر الامم. آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کا شکر بجا لا دو. آقا کا جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میدان محشر میں آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ 80 صفیں صرف نبی پاک یعنی میری امت کی ہوں گی، اور باقی 40 جو صفیں ہوں گی وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتیوں کی صفیں ہوں گی. یعنی کہ 80 صفیں صرف نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہونے والی ہیں. اس سے بڑی ہمارے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ہم امتیوں کا سر فخر سے بلند فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کی تمام امتیں صرف 40 صفوں میں ہیں، لیکن امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم 80 صفوں میں ہوں گی. اب یہ بھی یاد رکھ لینا کہ میدان محشر میں امتیوں کی صف یعنی آقا کی امت کی جتنی صفیں ہونے والی ہے وہ صفوں کی تعداد کتنی ہے؟ 80 صفیں آقا علیہ السلام کی ہی امت کی ہوں گی. یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے. اب سنتے جائیے، آقا علیہ السلام نے ہم کو ایک اور خوشخبری عطا فرمائی ہے. وہ خوشخبری کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے شفاعت کا حق اپنے پاس رکھ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو 2 چیزیں عطا فرمائی. پہلی چیز تھی کہ اے محبوب، اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے گا، آپ کی نصف امت کی بخشش کر دی جائے گی. اور دوسری چیز ہے شفاعت. اے حبیب، اے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ آدھی امت کی شفاعت چاہیے یا پھر آپ کو شفاعت کا حق دے دیا جائے؟ حضور پاک علیہ السلام چاہتے تو آدھی امت کی میری بخشش و مغفرت ہونے والی ہے یہ سوچ کر آدھی امت کی شفاعت کا حق اپنے پاس رکھ لے سکتے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے نصف امت کی شفاعت نہیں چاہی، بلکہ اللہ کے حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میدان محشر میں مجھ کو شفاعت کا حق دے دے. کیوں؟ چونکہ میں جس کو چاہوں، جتنا چاہوں ان کی شفاعت کرتا چلا جاؤں. یہ آقا علیہ السلام کی ہمارے لیے خوشخبری ہے. علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ عوام الناس کے سامنے شفاعتوں کا باب نہ کھولا جائے. وہ اس لیے چونکہ عوام عمل سے بے باک ہو جائے گی. وہ یہی سوچنے لگے گی کہ اب آقا علیہ السلام ہم کو بخشوانے والے ہیں ہی ہیں، تو اب ہم کو عمل کی کیا ضرورت ہے. بے شک آقا علیہ السلام شافع محشر ہے، آقا کو شفاعت کا حق دے دیا گیا ہے، لیکن ساتھ میں ضمناً یہ بھی یاد رکھ لیں اللہ کا فضل الگ چیز ہے، اللہ کا عدل الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرنے پر آئے، ہم جیسے گنہگاروں سیاہ کاروں کی جن کی ساری زندگیاں گناہوں میں گزری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہم کو جنت میں داخل کر دے. یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن جب اللہ عدل پر آ جائے، اللہ اگر انصاف کرنے پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فرما رہا ہے. مثقال برابر بھی اگر کوئی نیکی لے کر آؤ گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا جزا عطا کر دے گا. لیکن اس کا دوسرا پہلو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مثقال برابر بھی اگر کوئی برائی لے کر آئے گا، اللہ اس پر بھی گرفت فرمائے گا. مثقال کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ آج کل تو کھڑکی وغیرہ نہیں ہے، جیسے اس طرح کی کھڑکیاں ہوا کرتی تھی، اس میں سے جو روشنی آتی ہے، اس روشنی میں جو دن کے وقت میں چھوٹے 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 ذرات نظر آتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مثقال. اگر کوئی مثقال برابر بھی گناہ لے کر آئے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی گرفت فرمائے گا میدان محشر میں۔ یہ اللہ کا عدل ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، ہم اللہ کے عدل کے قابل نہیں ہیں۔ اب سنیے آقا علیہ السلام کی یہ پہلو ذہن میں رکھتے ہوئے آقا کی اب یہ بشارت سنیے۔ آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ کو نصف امت کی شفاعت کا بھی حق دیا گیا، مجھ کو مطلقاً شفاعت کا بھی حق دے دیا گیا، میں نے مطلقاً یعنی میں جس کو چاہوں، جتنوں کو چاہوں شفاعت کروا سکوں، اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ آقا علیہ السلام اب یہ جو ارشاد فرمائے ہیں، عربی روایت سن لیجئے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4307 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابت فتعجل کل نبی دعوتہ۔ یہ دوسری روایت آقا علیہ السلام اسی پہلو پر بیان کر رہے ہیں۔ اب کیا ارشاد فرماتے ہیں آقا جو ہم کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں وہ سنتے چلے جائیے۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے آقا علیہ السلام چونکہ مبشر بن کر تشریف لائے ہیں، خوشخبری سنانے والے بن کر تشریف لائے ہیں، آقا نے سب سے پہلی ہم کو خوشخبری یہ بیان کر دی کہ اے امتیوں، اگرچہ تمہاری عمریں کم ہوں گی، اگرچہ تمہارے اعمال کم ہوں گے، لیکن پھر بھی میدان محشر میں جن کی صفیں سب سے زیادہ ہوگی وہ خود میری ہی امت کی ہوگی۔ یہ پہلی خوشخبری ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ ہوگی میدان محشر میں، اور ایسی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرما دیا۔ اور آقا علیہ السلام ہم کو خوشخبری یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو نصف امت کی شفاعت اور مکمل جس کو چاہے شفاعت ان دونوں میں اختیار دیا، تو میں نے مکمل شفاعت کا حق اپنے پاس رکھ لیا، چونکہ ایسے کریم آقا ہیں کہ آقا علیہ السلام کسی ایک امتی کو بھی جہنم میں جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہی بات کہ حضور پاک علیہ السلام ہم پر، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ مشفق ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم ہماری جان کا خیال زیادہ نہ رکھ سکیں، لیکن ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ خیال رکھنے والے، ہم سے زیادہ حق رکھنے والے پیارے آقا علیہ السلام ہیں۔ اب تیسری جو خوشخبری ہے وہ جو آقا ہم کو بیان کر رہے ہیں، کیسے کریم آقا ہے، دیکھیے اس امتی کے خاطر آنسو بہا بہا کر آقا علیہ السلام آیت پڑھتے ہیں، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اپنے مقدر پر ناز کرے۔ آج چند لمحات ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ابتدائی پہلے دن میں تعداد بہت زیادہ تھی، آہستہ آہستہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم کسی پر تنقیص شان کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، ممکن ہے ان کی اپنی اپنی مصروفیات ہوگی، لیکن تاریخ کے اوراق کو تھوڑا پلٹ کر دیکھیں، کچھ اوراق کو پلٹائیں۔ رات کی تاریکی کا وقت ہوگا، آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، قرآن آقا کے سامنے ہے، آقا تلاوت کر رہے ہیں، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا کیا کریں، تب بھی ہے تو یہ تیرے ہی بندے، لیکن اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو عزیز ہے، تو حکمت والا ہے، اے اللہ معاف کر دے۔ اس کے بعد ساری رات آقا علیہ السلام آنسو بہاتے رہے۔ کس کے فکر میں؟ ہم جیسے خطاکاروں کے فکر میں، ہم جیسے گنہگاروں کی بخشش کے خاطر آقا علیہ السلام آنسو بہائے رہے نا۔ آپ میں سے ممکن ہے بہت سے افراد صاحب اولاد بھی ہوں گے، اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز کیا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں، دل پر ہاتھ رکھیں، غور کریں، آپ کو جب سے اللہ نے اولاد دی ہے کیا کوئی ایک رات بھی کم از کم ایسی گزری ہے کہ آپ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کر کے روئے ہوں؟ نہ جانے میری اولاد کا کیا ہوگا میدان محشر میں، مجرمین میں شمار ہوگا یا صالحین میں شمار ہوگا۔ اچھا ہم فقریہ کہتے ہیں نا، الحمدللہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ہم تقلید کرنے والے ہیں نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، ساری رات گریہ آہوزاری کر رہے ہیں، ساری رات آنسو بہا رہے ہیں۔ کیوں؟ نہیں جانتا کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں مجھ کو مجرمین میں شمار فرمائے گا یا صالحین میں شمار فرمائے گا۔ تو غور کریں، ایسے وقت میں جہاں والدین اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے، 1400 سال پہلے، تقریباً 1500 سال پہلے آقا ہماری فکر میں آنسو بہا رہے ہیں، اے اللہ ان گنہگار ہم خطاکار امتیوں کو بخش دے۔ اب آقا علیہ السلام خوشخبریاں سنا رہے ہیں ہم کو کہ اے امتیوں فکر نہ کرنا، بھلے ہی تم گنہگار ہوں گے، سیاہکار ہو، خطاکار ہو، ناکار ہوں گے، لیکن تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے نا، بے باک تو نہیں ہونا ہے۔
آقا کے اس آنسوؤں کا صدقہ ہے کہ آج اللہ نے ہم کو یہ مقام عطا کیا ہے، یہ سوچ کر اور زیادہ عبادتیں کرنی ہے، یہ سوچ کر اور زیادہ اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ لیکن آقا کیا فرما رہے ہیں؟ بھلے ہی تم سیاہ کار و خطا کار ہوں گے، لیکن اے امتیوں، جب تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں اللہ کے حضور ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ سجدہ ریز ہوں گے۔ کون؟ نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تین مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس امت کی بخشش و مغفرت فرمائیں گے، اس امت کا سوال کریں گے۔ خود اللہ فرما دیتا ہے اتنی امت کو آقا بخشوا دیں گے، اتنی امت کو آقا بخشوا دیں گے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے کسی ایک امتی کو بھی جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آقا ہم کو خوشخبریاں سنانے والے بن کر تو تشریف لائے ہیں، یہ آقا کی ہم پر بشارتیں ہیں، یہ آقا کے ہم پر فضائل یعنی فضل ہے، یہ آقا کا ہم پر صدقہ ہے کہ ہم بن مانگے امتی تو بن گئے۔ اب آقا علیہ السلام ہماری بخشش کا سامان ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کر رہے ہیں، اور دنیا میں آتے ہی رب حبلی امتی فرما رہے ہیں۔ پل صراط پر جب لوگ کٹ کر گر رہے ہوں گے، اللہم رب سلم کی صدائیں کون؟ آقا علیہ السلام بلند کریں گے۔ امتی پیاس کے مارے جب ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ اے آدم، آپ کے آنسوؤں کے قطروں کو اللہ نے عروج و ارتقاء کے مراحل عطا کیے ہیں، ہماری بھی بخشش فرما دیے۔ کیا سننے کو ملے گا؟ اذهبوا الی غیر نفسی، جاؤ دوسروں کے پاس جاؤ، آج میری نفسی مجھ کو پڑی ہے۔ نسل انسانی کی اصل اول ہاتھ اٹھا دیں گے، جاؤ دوسروں کے پاس جاؤ۔ وہ میدان محشر کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ ماں باپ اولاد سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ سنتے جائیے، آقا کی بشارتیں سنانا ہے، لیکن ضمناً یہ بھی بتا رہے ہیں اللہ نے ہم پر کیسا فضل کیا ہے۔ آج میلاد کا مہینہ آتا ہے تو آقا کے ذکر کرنے سے ہم جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، کیسے کریم آقا ہیں دیکھیں۔ سنتے جائیے آقا کی ہم پر شفقتیں، دیکھتی جائیے کیسے کریم آقا ہیں۔ میدان محشر میں ایک ہوتا ہے خلیل، جس کو ہم کہتے ہیں دوست، فرینڈ، کیجول فرینڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رفیق، تھوڑا خاص جگری دوست، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے صدیق آتا ہے، دوست، اس کے بعد آتا ہے رفیق، کچھ اور خاص دوست، پھر آتا ہے خلیل، اور بھی تھوڑا اور خاص۔ اس کا اسم تفضیل اخلا، حد سے زیادہ انتہا درجے کا جگری دوست کہ جس کے بغیر ایک لمحہ بھی ہم نہ گزارتے ہو۔ ایسے جگری دوست کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ میدان محشر میں ایسے اخلاء، انتہا درجے کے جگری دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے، کوئی کسی کا وہاں پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں کون ہوں گے جو انا لہا کی صدائیں بلند کر رہیں گے؟ آمنہ کے لال ہی ہوں گے، پیارے آقا علیہ السلام ہی ہوں گے جو ہماری بخشش و مغفرت فرمائیں گے۔ تو کریم آقا ہم کو خوشخبریاں سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میں جانتا ہوں امم سابقہ کی طرح تمہاری عمریں بڑی نہیں ہیں، وہ 500 سال بھی عبادت کر لیا کرتے تھے، تمہاری عمریں کم ہیں، لیکن تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اللہ کا اس پر شکر بجا ڈالو، تمہارا عمل مختصر ہوگا۔ آقا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کے ثواب کو بڑھا دے گا۔ آقا علیہ السلام کی سب سے زیادہ صفیں ہوں گی میدان محشر میں۔ آقا علیہ السلام نے ہم امتیوں کے خاطر شفاعت کا حق اپنے پاس رکھا۔ اب اس کے بعد جو آقا ہم آپ کو روایت بیان کر رہے تھے ابن ماجہ کی 4307، اب سنتے جائیے کریم آقا کی بشارت، کریم آقا کا ہم پر کرم سنتے جائیے کیا فرماتے ہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے جو ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا کی ہے جو ضرور اللہ قبول فرماتا ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، اب ہوا کیا، ہر نبی کو جو یہ ایک دعا دی گئی تھی جو لازماً قبول ہوگی نا، وہ دعا ہر انبیاء علیہ السلام نے مانگ لی، سب نے اس دعا میں عجلت کی، سب نے اس دعا میں جلدی کی۔ بعض نبیوں کی دعائیں امت کی ہلاکت میں بھی ہیں کہ اے اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے، بعض ممکن ہے ہدایت کے لیے بھی ہوں گی، بعض ممکن ہے بچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعاؤں کا استعمال کیا ہوگا۔ آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے جو لازماً قبول ہوتی ہے،
اور جب مجھ کو یہ دعا کا حق دیا گیا، اللہ اللہ اپنے مقدر پر ناز کریں، رات میں بیٹھ کر آقا کی محبت میں سبز گنبد کا نظارہ لا کر آنسویں بہائیں آقا کی محبت میں۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ کو بھی یہ اختیار دیا گیا، گرچہ ہر نبی نے عجلت کی، ہر نبی نے اپنی اپنی دعا مانگ لی، لیکن جب مجھ کو یہ دعا یعنی دعا کی قبولیت کا حق دیا گیا، وَإِنِّي اِخْتِبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاءَةً لِأُمَّتِي، اللہ اکبر، جب مجھ کو یہ حق دیا گیا تو میں نے میری اس دعا کا استعمال نہ کیا، میں نے اپنی اس دعا کو سنبھال رکھا۔ کس کے لیے؟ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے خطا کاروں کے لیے۔ میدان محشر میں جب یہ امت رو رہی ہوگی نا، جب یہ امت تڑپ رہی ہوگی، ادھر ادھر صدائیں لگا رہی ہوگی، ایسے وقت میں کریم آقا ہم کو بلائیں گے کہ اے میرے امتیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، آ جاؤ، کیوں تم مایوس ہوتے ہو؟ جب تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں نے تمہارے خاطر میری ایک دعا کو سنبھال رکھا تھا۔ اور آقا فرماتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ مَّن مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اب میں میرے امتیوں کے خاطر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ دعا کروں گا کہ اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ بھی ہے آقا کی ایک بشارت۔ آج آقا کی شان بشارت ہم سن رہے ہیں کہ کیسے آقا ہم کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ کون سناتا ہے آج کے وقت میں؟ کوئی سناتا بھی ہے؟ ماں باپ اولاد سے بچھڑ جاتے ہیں، بھائی بہنوں میں قطع تعلقی ہو جاتی ہے، کیوں؟ دنیاوی مال و متاع کے خاطر، زمینوں کے خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے کی نوبت آ جاتی ہے، دنیاوی مال و متاع کے خاطر۔ آج اگر ہم کو کچھ فائدہ مل رہا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ میرا فائدہ ہو جائے، نفسا نفسی کا عالم یہی ہے۔ آج اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ آج آپ سب کو بھی ایک ایسی دعا دی جاتی ہے جو قبولیت کا درجہ رکھے گی، کیا کریں گے؟ حتی الامکان ظن غالب یہی ہے کہ اے اللہ جو میرے سر پر قرضے ہیں نا وہ پھٹ جائے، میری آل و اولاد سکون سے زندگی گزار لے، اچھا سا گھر ہو جائے۔ یہی تو دعا ہم مانگتے ہیں نا، ہماری دعاؤں میں بھی تو کثرت سے یہی چیزیں مانگی جا رہی ہوتی۔ کریم آقا کی کریمیت دیکھیں، رحیم آقا کی رحیمیت دیکھیں۔ آقا نے وہ حق اگر آقا چاہتے تو کیا اپنے اہل و عیال کے لیے استعمال نہ کر سکتے تھے؟ سب سے زیادہ عزیزہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، ابا حضور کے حاضر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر حضور تشریف لا کر کیا کر رہے ہیں؟ عرض یہی تو کر رہے ہیں، ابا جان کام کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، ہم نے سنا ہے کہ مال انفال حاصل ہوا ہے، مال غنیمت حاصل ہوا ہے، ایک خادمہ ہم کو بھی تو عطا کر دیں۔ ارے وہ گھرانہ ہے، ایسا کریم گھرانہ ہے، ایک حکم کر دیں تو جنت سے دسترخوان اتر جائے۔ بھوکے پیاسے رہ کر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، غریبوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، اسیروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کریم آقا چاہتے تو کیا اپنے اہل و عیال کی بہتری کے لیے دعا نہ کر سکتے تھے؟ بے شک کر سکتے تھے۔ ہم جیسے خطا کار ہوتے تو ممکن ہے وہی دعا کر لیتے کہ اے اللہ میرے اہل و عیال کو خوشحال بنا دے، ان کی زندگی بہتر بنا دے، دعا کر دیتے تھے۔ لیکن اپنے کریم آقا ہم امتیوں کے فکر میں اپنی اس ایک دعا کو بھی سنبھال رکھیں کہ میدان محشر میں میرے امتیوں کے لیے وہ دعا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ماں باپ بھی اتنے شفیق نہیں ہیں اپنی اولاد کو لے کر جتنے شفیق، جتنے کریم ہمارے آقا ہیں۔ آج ہم کیا سن رہے ہیں؟ آقا کی شان بشارت، آقا کیسی کیسی خوشخبریاں ہم کو سنا رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، سورہ فتح کی ایک ہی آیت پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں، انا ارسلناک شاہدا، آقا شاہد بن کر آئے ہیں، آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قوت سے دیکھنے والے بن کر آئے ہیں، امتیوں کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور آج شان بشارت ہم سن رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امتیوں کو خوشخبریاں سناتے جا رہے ہیں، بے فکر ہو جاؤ، میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہارے گناہ بخشواؤں گا۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، اس یہاں گناہ کو کہتے ہیں، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کافی ہے اشارہ تیرا۔ اگرچہ آقا علیہ السلام کی بشارتوں پر بہت سی احادیث ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ایک ایک روایت کو کھل کر بیان کریں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امتیوں کے خاطر یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگ کر رکھے ہیں جو پوری کائنات میں آج تک کسی نے کسی کے لیے نہیں مانگی۔ اللہ نے معراج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اپنے قرب خاص میں بلایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی سب سے پہلے فکر کی وہ بھی ہم امتی ہی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لامکاں میں بھی ہم کو نہ بھولا،
اب وہاں آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک بشارت دے رہا ہے، ایک خوشخبری دے رہا ہے کہ اے آقا تم ہمیشہ اپنی امت کی فکر میں رویا کرتے ہو، اے محبوب اتنا نہ رویا کرو، اتنا نہ رویا کرو، اتنے آنسو نہ بہایا کرو، ہم آپ کو اتنا دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آقا پھر بھی خاموش نہیں، پھر بھی ہم امتیوں کی فکر کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اے محبوب آپ کے امتیوں کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ اس پر بھی آقا راضی نہ ہوئے، میری امت کو بخشوانا ہے، میری امت جہنم میں جائے گی، یہ آقا کو گوارا نہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے یہ منصب بھی حاصل کر لیا کہ اب یہ جو 70,000 افراد جنت میں بلا حساب و کتاب جانے والے ہیں نا، ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 افراد مزید بھیج دینا۔ یہ آقا ہم امتیوں کے خاطر اللہ کے حضور معروضات کرتے رہے ہیں ساری زندگی۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے کلمہ پڑھنے والے امتیوں میں ایک امتی کا حال یہ ہے کہ بنو تمیم ایک قبیلہ ہے بہت مشہور اور بہت افراد تھے اس میں، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے الحمدللہ میرے نبی یعنی میری امت میں ایک فرد کو ایسا بھی بنایا ہے کہ جس کی ایک کی شفاعت میں بنو تمیم کے لوگوں کے برابر شفاعت کر دی جائے گی۔ یہ آقا ہم کو خوشخبریاں سناتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہم کو بتا رہے ہیں کہ گرچہ تم تو حقدار تھے جہنم میں جانے کے، گرچہ تمہارے آباء و اجداد مشرک تھے، گرچہ بت پرستی، مادہ پرستی، آگ پرستی عام تھی، لیکن اے لوگوں تمہارے درمیان جب اللہ نے مجھ کو بھیج دیا طائف میں پتھریں کھا کر، کون دعا دیتا ہے؟ آج کوئی کسی کے حق میں برے کلمات بھی اگر کہہ دے یا ممکن ہے برے نہ بھی ہوں، شاید وہ اپنے ظلم و گمان میں غلط سمجھ رہا ہو تو وہ اس کو برداشت نہیں آئے گا، کھری کھوٹی سنا دے گا، لیکن کریم آقا کی کریمیت تو دیکھیں، پتھریں برسائے جا رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ مجبور ہیں لاچار ہیں، محض نہیں، اختیارات ہیں۔ حکم فرمائیں تو ہواؤں کا فرشتہ صفِ ہستی سے طائف کے میدان کو ختم کر دے، پہاڑیں آ کر کچل دیں، سمندر میں غرق ہو جائے قیامت تک کے لیے، لیکن کریم آقا اپنے اس اختیار کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل کو؟ اے جبرائیل یہ نادان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کی آنے والی نسلیں ممکن ہے کہ مجھ پر ایمان ڈالیں گی۔ تو آج کی اس محفل میں جو باتیں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ محفوظ کر لیں کہ کریم آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کبھی اپنی ذات کے خاطر زندگی نہیں گزارے، ہمیشہ امتی 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 امت کے فکر میں ہی زندگی گزارتے رہیں۔ آقا کے حضور براق پیش کیا گیا، آقا امت کو یاد کرتے ہیں، آقا کے حضور جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، امت کو یاد کرتے ہیں، جہنم کے مشاہدات کروائے جاتے ہیں، امت کی فکر ستاتی ہیں، اللہ سلامتی و رحمت برسا رہا ہے، امت کو نہیں بولتے ہیں اے اللہ صرف مجھ پر ہی تیری سلامتی تیری رحمت کیوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تیرے نیک بندوں پر بھی تیری رحمتیں ہوں۔ تو آج کے اس محفل سے یہ سمجھ لیں کہ کریم آقا نے جب ساری زندگی ہمارے دکھ ہمارے غم میں گزار دی ہیں تو کیا ہم کو یہ گوارا ہے کہ ہم اپنے آقا ہی کو بھلا بیٹھیں؟ کیا یہ ہم کو زیب دیتا ہے؟ کیا یہ ہمارا عوض ہونا چاہیے کہ وہ کریم آقا جو ہم کو ساری زندگی نہ بھولے ہم ان کو بھول بیٹھ جائیں؟ کوشش کریں کہ اس دنیا سے جائیں آقا علیہ السلام کی رضا کو لے کر جائیں۔ کیسے حاصل ہوگی آقا کی رضا؟ سنتوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی۔ یہ محافل میلاد منانے کا مقصود کانوں کی سماعت نہیں ہوتی ہے، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، آج سے ہی اپنی زندگی کا کوئی ہدف مقرر کریں، کوئی فیوچر گول مقرر کریں۔ یاد رکھیں امتی کبھی بھی بے مقصد زندگی نہیں گزارتا۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کے کچھ نہ کچھ اہداف، چاہے چھوٹی عمر کے ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے ضعیف العمر ہوں، اپنی زندگی کا کوئی ہدف بنائیں، اپنی زندگی کا کوئی موٹو بنائیں، چونکہ پیارے آقا علیہ السلام امتیوں سے یہی چاہتے تھے۔ تو آج ہم نے شان بشارت پر چند باتیں سماعت کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ جیسے ہم کو پیارے آقا سے محبت کرنا چاہیے ایسے محبت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے شفاعت کے لیے جن خوش نصیب افراد کو چن رکھا ہوگا ان خوش نصیب افراد میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ کہنے سننے میں کچھ غلطی کوتاہی سستی کاہلی ہو چکی ہے تو اسے اپنے اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے سے معاف فرما دے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک 3 سوالات مختصر طور پر ہم کر لیں گے، جو بھی جواب دینا چاہیں سب سے پہلے اپنا ہاتھ اٹھا لیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہم یہی کرنا چاہیں گے کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، کتنی صفات عطا کی؟ 7 میں
سب حضرات ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ بتا دیجیے کون جواب؟ 3. ماشاء اللہ بالکل درست جواب ہے. کوئی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ان 3 اوصاف میں دوسرا وصف، دوسری کوالٹی، دوسری صفت؟ شان بشارت. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. اللہ مزید فضل. بالکل درست جواب ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے امت میں کتنے افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں شامل کر دیا جائے گا؟ بتائیے. بالکل درست. آواز سے بولیے. 70,000 امتی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام رات بھر بیٹھ کر کیا کیا کرتے تھے؟ کوئی جواب دینا چاہیں تو مفہوم ہے. آقا ساری رات فرمائیے، بتائیے. اللہ اکبر. امت کے خاطر دعائیں کیا کرتے تھے. بالکل درست جواب ہے. ایک اور سوال کیونکہ ایک باقی رہ گیا ہے، یہ بتا دیجیے کہ 70,000 افراد کے ساتھ کتنے لوگوں کو بخشوانے کی اجازت دی جائے گی؟ 70,000 تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اس کے ساتھ ایک اور خوشخبری بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ہر 70,000 افراد کے ساتھ بالکل درست جواب ہے. ماشاء اللہ. ہر ایک فرد کے ساتھ مزید 70,000 افراد کی بخشش و مغفرت کروا دی جائے گی آقا علیہ السلام کے صدقے میں. مجلس کا کفارہ پڑھ لیجئے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد و نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.